السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج علماء کرام کے ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے۔ بنی گالہ میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں یہ جو مذاکرات وزیر اعظم نے علماء کرام سے کیے ہیں، ان میں کیا بات ہوئی ہے، علماء کرام کس کس وزیر پر برہم تھے اور کون کون سے حکومتی لوگ ہیں جن کو وزیر اعظم نے ان علماء کے اعتراض پر اس میٹنگ سے اٹھا دیا، اور اب یہ جو معاملہ ہے کالعدم تحریک لبیک والا، یہ کہاں تک پہنچا ہے، وزیر اعظم صاحب اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں، حکومت کہاں پہ کنفیوز ہے، کہاں پہ کانفیڈنٹ ہے، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ جب سے یہ معاملہ شروع ہے کالعدم تحریک لبیک والا، پہلے دن سے لے کر ابھی تک اگر آپ اس سارے یہ جو گزشتہ 10 روز سے معاملات چل رہے ہیں ان کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں بالکل یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ حکومت مکمل طور پہ کنفیوز ہے۔ حکومت کی اپنی صفوں میں اتنا کنفیوژن ہے تو یہ پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کریں گے یا کیسے کر سکتے ہیں۔ پہلے دن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو گئے ہیں، آج روڈ خالی ہو جائے گا، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ جی خندقیں مزید کھود دی گئی ہیں، دیواریں مزید بنا دی گئی ہیں، کنٹینر مزید رکھ دیے گئے ہیں، ان میں مٹی بھی ڈال دی گئی ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک جیسے پوری جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ آج وزیر اعظم سے علماء کرام کے ایک وفد نے ملاقات کی، اور اس میں جو ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام تھے وہ اس میں شامل تھے، لیکن وہ جو ملاقات ہوئی اس کی بڑی عجیب سی معاملات ہیں۔ ایک تو وہ ملاقات ہوئی ہے بنی گالہ میں، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں یا پرائم منسٹر آفس میں نہیں ہوئی۔ بہرحال جہاں پہ وزیر اعظم ہو وہی پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کو ایک وین کے ذریعے لے کے جایا گیا، ساتھ سیکیورٹی تھی۔ وہاں پر جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو جو علماء کرام تھے وہ خاصے برہم دکھائی دیے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ کے وزراء ہیں، انہوں نے ایک دو وزراء کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ ان کو رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان کی گفتگو بالکل ٹھیک نہیں ہے، مذہب کا معاملہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، اور وہ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے گل کرنے تمیز نہیں کہ اس معاملے میں کس طرح بات کرتے ہیں۔ بہرحال اس سب کے باوجود جب یہ مذاکرات تو شروع ہونے لگے تو علماء کرام کے اعتراض پر بتایا گیا کہ مبینہ طور پہ ایک وفاقی وزیر کو اور ایک وزیر اعظم کے مشیر جو معاملے خصوصی ہیں ان کو اس میٹنگ سے اٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی وزیر اعظم کے اور ان علماء کے درمیان، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اور بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ ایک کہ جب اس قسم کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بریفنگ دینی ہوتی ہے، جو پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے، وہ وزیر اطلاعات و نشریات نے کرنی ہوتی ہے، لیکن سنا ہے کہ جی علماء کرام جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری جو گزشتہ 2-3 دنوں سے جس قسم کے وہ بیانات دے رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرے، سو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ پھر انہوں نے وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب کے ساتھ کی۔ دوسری ایک چیز تھی، وہ اس ملاقات کے بعد جو وفاقی وزیر کی اور باقی تمام لوگوں کا جو گروپ فوٹو تھا، وہ کہتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں، وہ تصویر بہت کچھ بول رہی ہے۔ ایک تو اس تصویر میں یہ دکھائی دیا کہ اس تصویر میں وزیر اعظم موجود نہیں ہے، کیونکہ وفد نے ملاقات تو وزیر اعظم کے ساتھ کی تھی، اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب کے ساتھ تصویر ہے۔ اس میں پھر دوسرے وزراء نہیں ہیں جو اس سارے معاملے میں ڈائریکٹ انوالو ہیں، مثلا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب، اور پھر سب سے اہم وفاقی وزیر داخلہ صاحب کہ ملک کے اندرونی امن و امان جن کی ساری ذمہ داری ہے، وہ بھی اس گروپ فوٹو میں موجود نہیں ہے۔ پھر جو اس گروپ فوٹو کی آپ بیک گراؤنڈ پہ غور کریں تو وہ لگتا ہے کہ وہ گروپ فوٹو بنی گالہ میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائش گیا اس سے باہر کی ہے، اس کے باہر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ سڑک کی ہے۔ تو مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ جن علماء کرام کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے فوٹو بھی بنانی مناسب نہیں سمجھی، اور ان کو اتنی اجازت بھی نہیں ملی کہ وہ اندر رہ کر کوئی تصویر ان کے ساتھ وہاں پر اپنی بھی بنوا لیتے، باہر نکل کر انہوں نے تصویر بنائی، تو وہ پھر یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ پھر ان علماء کی طرف سے جو اعتراضات کہ جی فلاں فلاں وزیر اور ان کے ہم ان کے ساتھ پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ سو اس سارے معاملے میں ایک نظر آ رہا ہے کہ حکومت یا تو کنفیوز ہے یا پھر سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذرائع سے خبریں چلنی شروع ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ کسی قسم کی شرائط نہیں مانیں گے، اور سعد رضوی صاحب کا معاملہ تو عدالتوں میں ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، فرانس کے سفیر والا معاملہ بھی ہم نہیں مان سکتے،
جبکہ بہت سارے لوگ یہ بات کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ جو موجودہ ان کی مارچ ہے اس میں فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ اس طرح سے شامل نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو معاہدے ہوئے تھے ان کے تحت معاملہ قومی اسمبلی میں قرارداد پہ لایا گیا، اور اب جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ قومی اسمبلی کی جو قرارداد ہے اس کے اوپر بحث کرائی جائے اور رائے شماری کروائی جائے، لیکن جو باقی معاملات ہیں اس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کسی قسم کا ان کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں، جو کہ ابھی ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم چاہتے کیا ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم اسٹیٹ کے ریٹ کو برقرار رکھیں گے، اور اس طرح تو پھر میں جس کا دل کرے گا وہ آ جائے گا اور مجھے بلیک میل کرے گا۔ تو خان صاحب ویسے جب پہلے اپوزیشن میں تھے اور جو دھرنا ورنا دیا تو یہ دھرنے کی سیاست اور کنٹینر کی سیاست یہ تو سب سے پہلے خان صاحب نے شروع کی، اور پھر جب یہ وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے بڑے حسب معمول جیسے وہ اپنی ہر بات سے پھر جاتے اپنی اس بات سے بھی پھر گئے تھے کہ جی جس کا دل کرتا ہے آ کے احتجاج کرے، ادھر میں کنٹینر بھی دوں گا اور میں کھانا بھی دوں گا۔ اب بھی وہ کہتے ہیں دریائے چناب کو پل نہ ٹاپنے دیں۔ تو بہرحال باقی سارے معاملات میں بھی خان صاحب ایسے ہی کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی ایسے ہی معاملہ ہے، لیکن اس سارے کہانی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی معاملات سول حکومت یا سول انتظامیہ کے دائرہ کار سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو نیم فوجی اور فوجی اداروں سے معاونت طلب کی جا سکتی ہیں آئین اور قانون کے تحت۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایسی بات کی تو پھر دوسری طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جو بھی حکم دیں گے وہ تحریری طور پر دیں گے، زبانی احکامات پہ کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں وہاں پہ اس مظاہرے میں، تو جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے احکامات ہیں وہ ہمیں تحریری طور پہ دیں۔ اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیسے یہ حکومت کا طرز عمل جو ہے وہ بالکل بچگانا ہے، یا کیسے حکومت بالکل کنفیوز نظر آ رہی ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک 2 روز قبل سینیٹر فاصل واوڈا جو صاحب جو ہے جو پہلے وفاقی وزیر بھی تھے، انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر آ کے کہا کہ یہ وزیر جو ہیں یہ پرائم منسٹر کے نالج کے بغیر ہی معاہدے کر لیتے ہیں اور اس لیے یہ سارا معاملات خراب ہو گیا، پرائم منسٹر صاحب کو تو ان معاملات کا علم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں جتنا مرضی بڑا سیکورٹی کا مسئلہ اور پرائم منسٹر صاحب بالکل ہی لا علم ہوتے ہیں، تو نادان دوست ہیں خان صاحب کے۔ بہرحال خان صاحب خود بھی کچھ کام نہیں ہے۔ جب اس حوالے سے سوال کیا گیا وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری سے کہ جی آپ کی پارٹی کے لوگ تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ میری اتنی مجال کہ وزیر اعظم کے علم میں لائے بغیر کوئی معاہدہ پہ کسی پہ سائن کر دوں یا معاہدہ کر لوں، تو یہاں پہ وہ کنفیوز نظر آئے۔ پھر کنفیوژن نظر آیا شیخ رشید احمد وزیر داخلہ کے بیانات پر۔ وہ پہلے تو انہوں نے کہا جی وہ معاہدہ طے پا گیا اور منگل کی شام تک روڈیں خالی ہو جائیں گی، اور پھر یہ اس قسم کی باتیں کی، لیکن دراصل ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل بھی پرسوں بھی وہ یہ کہتے رہے کہ جی آج شام کو مذاکرات ہو جائیں گے۔ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ مذاکرات ہو چکے ہیں، معاملات طے پا چکے ہیں، دوسری طرف اسی پریس کانفرنس میں وہ کہہ دیتے تھے کہ جی میرا فون کھلا ہوگا، جس نے رابطہ کرنا ہے کر لے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کے معاملات طے ہو گئے تو پھر آپ فون کھلے کی آفر آپ کس کو کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وہ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، چھڈاں گے نہیں، پھٹے پان دیں گے، نوری نت والا ان کا سٹائل ہے، بالکل معاف نہیں کریں گے، یہ سب انڈین فنڈنگ ہے اور یہ یوں ہے۔ پھر جب ان پہ بات آتی ہے تو پھر وفاقی وزیر داخلہ ان کے وزیر اطلاعات کے بھی آپ پہ معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اگلے دن پھر وزیر اطلاعات اسی چیز پہ قائم رہتے ہیں۔ پھر جب علماء کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، علماء وہ جن کا طریقے لبیک سے تعلق نہیں ہے، ویسے جن کو بیچ میں منصفی کے لیے ڈالا جا رہا ہے ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ آتے ہیں تو وہ پھر وزیر اطلاعات پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ سو یہاں پہ جو پوزیشن یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے حکومت کو کہ یہ کام وزیر مذہبی امور نے کرنا ہے، ٹیم کو کون لیڈ کرے گا، یہ کام وزیر داخلہ نے کرنا ہے، وزیر اطلاعات نے کرنا ہے، وزیر اعظم کے معاون جو ہیں وہ طاہر اشرفی صاحب انہوں نے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ پوچھیں یہ کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ وزیر آباد میں موجود ہیں، آج کی رات وہ ریسٹ کریں گے، صبح تک کو معاملات نہیں ہوتے تو چل پڑیں گے، اور مذاکرات کرنے کے حوالے سے سنجیدگی تو اتنی ہے کہ کل انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے مذاکرات آج شام کو ہوں گے شیخ رشید احمد صاحب نے، اور رات 11 بجے جب ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جناب شیخ رشید احمد صاحب اور نور الحق قادری صاحب مذاکرات کے لیے گئے ہی نہیں اور وہ اپنے گھروں میں موجود ہے۔ اب وزیر اعظم کی بات کریں تو وزیر اعظم صاحب نے بھی مبینہ طور پر اس سارے معاملے کو لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی ضد اور انا کا معاملہ بنا رکھا ہے۔ وہ علماء کو بلا کے بھی وہ تصویر بھی شاید اندر ان کو بنانے کی اجازت نہیں دیتے، باہر جاتے ہیں اپنے ساتھ تصویر بھی نہیں بناتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بیچ میں پڑھیں بھی اور ہمارا کام بھی ہو جائے، اور وزیر جائیں بھی اور ان سے معاہدے بھی کر لیں، اور پھر معاہدوں پہ عمل نہ ہونے پر گلہ بھی کوئی نہ کرے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مطالبہ بھی میں نے کوئی تسلیم نہیں کرنا۔ تو پھر خان صاحب یہ ضد سے تو معاملات اس طرح کے نہیں چلتے ہوتے۔ ایک طرف ہزاروں مظاہرین موجود ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ رینجرز آپ نے کھڑی کر دی ہے چناب کے پل پر، اور آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نے چناب عبور نہیں کرنے دینا۔
خدا کے لیے اس ملک کے اوپر کچھ رحم کیجیے، اور اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں تو پلیز اس میں سنجیدگی لائیے، اور اگر نہیں ہو رہے اور آپ قوم کو ویسے ہی کہی جا رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو پلیز مذاکرات شروع کیجیے، کیونکہ یہ معاملہ بالآخر گفتگو سے ہی حل ہونا ہے، ڈانس ہوتا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب تک کے پروگرام اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔